نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون صدق مولانا العظیم وصدق رسولنا بلاغ المبین ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال الله تبارك وتعالى في الكتاب المجيد والفرقان الحميد في شان حبيبه مخبرا وامرا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حمد و صلوات کے بعد محترم دوستو، عزیز بھائیوں، قابل احترام بزرگوں، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو زندگی کی ضرورت ہوتی ہیں، ان کے بغیر زندگی گزارنا نہ صرف دشوار بلکہ کئی دفعہ ناممکن ہو جاتا ہے۔ ان چیزوں میں سے ایک چیز ہے جس کو محبت کہتے ہیں۔ بنا محبت کے زندگی نہیں گزرتی۔ ماں اگر اپنے بیٹے سے محبت نہیں کرے گی، اپنی بیٹی سے پیار نہیں کرے گی تو بچوں کو کون پالے گا؟ باپ اگر اولاد سے پیار کا رشتہ توڑ دے گا تو صبح اٹھ کے شام تک ان کے کھانے پینے، رہنے پہننے کا بندوبست کون کرے گا؟ استاد کو اگر شاگرد سے محبت نہیں ہوگی تو علم کا فروغ نہیں ہوگا۔ شیخ مرید سے، مرید اپنے پیر سے پیار نہیں کرے گا تو تربیت اور اصلاح کا کام رک جائے گا۔ یہ محبت ضروری ہے، اگر اس کو زندگی سے نکال دیا جائے تو زندگی نامکمل ہو جائے گی۔ اسی طرح انسان کے وجود میں ایک محبت ہے جو مرد کی اپنی بیوی سے اور بیوی کی اپنے خاوند کے ساتھ محبت ہے۔ یہ محبت کرنا دنیا داری نہیں، بیوی سے محبت کرنا اور بیوی کا اپنے خاوند سے محبت کرنا یہ دنیا نہیں، یہ عین دین ہے۔ خاوند اگر اپنی بیوی سے محبت کرتا ہے اور اس کے جذبات کا خیال رکھتا ہے اور اس کی خواہشات کی تکمیل کے لیے کوشش کرتا ہے تو اگرچہ وہ نواز اپنی بیوی کو رہا ہے لیکن اجر اسے اللہ عطا فرمائے گا۔ اور بیوی اگر اپنے خاوند کی اطاعت گزار ہے، فرما بردار ہے، اطاعت شعار ہے، اپنے خاوند کی خوشنودی کے لیے افعال سر انجام دیتی ہے تو میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت اس حال میں مر گئی کہ اس کا خاوند اس سے راضی تھا، اللہ اسے بغیر حساب کتاب جنت عطا فرما دے۔ تو یہ دنیا نہیں ہے، یہ دین ہے۔ لیکن مصیبت یہ ہے کہ کچھ محبتیں ہم نے ایسی شامل کر لی ہیں جو نہ دین ہیں نہ دنیا ہیں بلکہ صرف تباہی ہیں، بربادی ہیں، وہ صرف نقصان ہی نقصان ہے۔ جن میں سے ایک محبت ہے جس کو عشق مجازی کا نام دیا جاتا ہے۔ عشق کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے عشق حقیقی جو خدا کا عشق ہے، جو رسول پاک کا عشق ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک ہے عشق مجازی۔ عشق مجازی بنیادی طور پر وہ عشق ہوتا ہے جو بندہ اللہ کے بندوں سے کرتا ہے
اور وہ عشق اسے عشق حقیقی تک لے جاتا ہے۔ اس محبت کا حکم دیا ہے قرآن و سنت نے۔ من احب للہ و ابغض للہ و اعطى للہ و منع للہ فقد استکمل الایمان او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے فرمایا اللہ کی رضا کے لیے کسی سے پیار کر، تیرا ایمان مکمل ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا موسیٰ میرے نبی ہو، میں نے بڑا نوازا ہے، کوئی کام میرے لیے بھی کیا ہے؟ تو حضرت موسیٰ کہنے لگے کہ یا اللہ میں نے تبلیغ کی، تو فرمایا وہ تو آپ نبی تھے، نبوت کا تقاضا تھا، ڈیوٹی تھی تو دینی تھی۔ یا اللہ میں نے نمازیں پڑھی، تو فرمایا وہ تو میں نے فرض کر دی تھی۔ یا اللہ برائی سے بچتا رہا، بچاتا رہا، فرمایا وہ تو میرا حکم تھا، وہ تو پورا کرنا تھا میرے لیے۔ میرے لیے کوئی کام، یا اللہ تیرے لیے کیا کام ہے؟ فرمایا کسی بندے سے صرف میری رضا کے لیے کبھی پیار کیا ہے؟ کسی بندے سے پیار کسے کرنا ہے؟ راضی کون ہوگا؟ اللہ۔ اور یہ ایک نہیں درجنوں حدیثیں ہیں، درجنوں، جو میں عرض کر سکتا ہوں، لیکن یہ موضوع نہیں۔ ایک بات عرض کر دیتا ہوں مزید تاکہ طاق عدد ہو جائیں، 3 روایات آپ کی خدمت میں پہنچ جائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ گھر سے نکلا دوسرے شہر، دوسرے محلے، دوسری بستی جانے کے لیے۔ رستے میں فرشتہ مل گیا انسانی شکل میں۔ اس نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا میں فلاں اللہ کے بندے سے ملنے جا رہا ہوں۔ حدیث بخاری ہے، مسلم ہے۔ اس نے کہا بھائی کوئی اس سے پیسے لینے ہیں؟ کہا کوئی نہیں، دینے ہوں گے؟ کہا نہیں یہ بھی تعلق نہیں۔ کوئی دنیا کا کام؟ کہا کوئی نہیں۔ کیوں جا رہے ہو؟ کہنے لگا وہ اللہ کا بندہ ہے، میں اللہ کی رضا کے لیے اس سے محبت کرتا ہوں، میں اللہ کی رضا کے لیے اس سے، اور وہ مجھ سے کرتا ہے۔ وہ اللہ اللہ کرتا ہے، اللہ اللہ بتاتا ہے، اللہ اللہ سکھاتا ہے، تو میں اس مقصد کے لیے اس سے محبت کرتا ہوں، تو میں جا رہا ہوں ملنے۔ فرشتہ کہتا ہے سن پھر میں انسان نہیں، میں فرشتہ ہوں، اور میرے رب نے مجھے تیرے پاس بھیجا ہے۔ اللہ فرماتا ہے جس طرح تم دونوں میری رضا کے لیے آپس میں محبت کرتے ہو، اللہ فرماتا ہے میں تم دونوں سے محبت کرتا ہوں، میں تم دونوں سے محبت۔ تو عشق مجازی بنیادی طور پہ اپنے شیخ سے محبت ہے، اللہ کے بندے سے محبت ہے، صوفیاء سے محبت۔ لیکن ایک آگ کا انگارہ اٹھا اور اس کی چنگاریاں ہر گھر کو جلانے لگیں۔ ایک پتھروں کی بارش برسی اور ہر گھر میں ایک ایک کنکر گرا۔ بڑے تھوڑے گھر تھے جنہوں نے بڑا مضبوط لینٹر ڈال لیا دائیں بائیں آگے پیچھے، اور وہ گھر بچ گئے، باقی بچا کچھ نہیں۔ اور پتہ جلا کون؟ فصل جلی۔ جو تازی فصل تھی نا، جوانوں کی فصل ایک ہوتی ہے بوریوں میں ڈال لی پچھلے سال کی، وہ والی نہیں، تازی فصل جلنے لگی۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون۔ صدق مولانا العظیم وصدق رسولنا بلاغ المبین ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ قال الله تبارك وتعالى في الكتاب المجيد والفرقان الحميد
فی شان حبیبہ مخبرا وامرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. حمد و صلوات کے بعد محترم دوستو، عزیز بھائیوں، قابل احترام بزرگوں، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو زندگی کی ضرورت ہوتی ہیں. ان کے بغیر زندگی گزارنا نہ صرف دشوار بلکہ کئی دفعہ ناممکن ہو جاتا ہے. ان چیزوں میں سے ایک چیز ہے جس کو محبت کہتے ہیں. بنا محبت کے زندگی نہیں گزرتی. ماں اگر اپنے بیٹے سے محبت نہیں کرے گی، اپنی بیٹی سے پیار نہیں کرے گی تو بچوں کو کون پالے گا؟ باپ اگر اولاد سے پیار کا رشتہ توڑ دے گا تو صبح اٹھ کے شام تک ان کے کھانے پینے، رہنے پہننے کا بندوبست کون کرے گا؟ استاد کو اگر شاگرد سے محبت نہیں ہوگی تو علم کا فروغ نہیں ہوگا. شیخ مرید سے، مرید اپنے پیر سے پیار نہیں کرے گا تو تربیت اور اصلاح کا کام رک جائے گا. یہ محبت ضروری ہے. اگر نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. صدق مولانا العظیم وصدق رسولنا بلاغ المبین وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. قال اللہ تبارک و تعالی فی الکتاب المجید والفرقان الحمید فی شان حبیبہ مخبرا وامرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی. ایسے بھی گھر میں نے دیکھے ہیں اور سنے ہیں کہ لڑکا لڑکی سے فون کرتا ہے اور وہ اماں سے بھی بات کراتا ہے، وہ بہنوں سے بھی بات کراتا ہے. وہ اتنا بے غیرت ہے، اس کو نہیں پتا کہ میں ان کو بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ تم بھی یہ جرم کرو. ایسے بھی گھرانے. اور پھر آپ کو تکلیف سے بات سناؤں میرے دوستو، اس عشق مجازی نے اتنی مصیبت کھڑی کی ہے، اتنی مصیبت کہ بیٹا باپ کا گریبان پکڑنے لگا ہے. ماں جو دکھ جھیل کے اپنے وجود کے ساتھ اس کو جدا کر کے خون پلا کے پالتی رہی نا، کہتا اماں تجھے چھوڑ دوں گا، اسے نہیں چھوڑ سکتا. اور پھر نشہ عشق مجازی کی وجہ سے عام ہوا ہے. توجہ ہے آپ کی میری بات پہ؟ سونے لگے آپ جی؟
میں غلط بات تو نہیں کر رہا، غلط عنوان تو نہیں چھیڑ دیا؟ نشہ کس وجہ سے عام ہوا ہے؟ عشق مجازی نے فروغ دیا ہے۔ قتل، دنیا میں پہلا قتل ہی اس بنیاد پہ ہوا ہے اور آج تک ہو رہا۔ نشہ عشق مجازی نے فروغ دیا، قتل عشق مجازی نے، اور خودکشیاں۔ میں کچھ دن پہلے ایک جگہ تعزیت، اور ڈرتا ڈرتا گیا تعزیت کرنے، پرانے جاننے والے تھے، دوستوں کا رشتہ تھا، تو میں ایک ہی بیٹا تھا، تو وہ مجھے پتہ چلا کہ ٹرین ایکسیڈنٹ میں انتقال کر گیا، تو میں ڈرتے ڈرتے گیا جو کہ معاملہ مشکوک تھا۔ اور جب میں تعزیت کے لیے اندر پہنچا تو ہمارے جو انکل تھے، جن کا میرے دوست تھے، وہ ان کے کچھ عزیز کہنے لگا کہ حضرت جی آپ کے ساتھ والے باہر جا سکتے ہیں؟ تو میں نے کہا چلے جاتے ہیں۔ میں دوستوں کو گاڑی میں بھیج دیا، اور جب میں نے اس سے بات چیت کی، کہنے لگا میرا بیٹا ایکسیڈنٹ تو میں نے بنایا ہے، وہ تو خودکشی کر کے مرا ہے۔ شادی کے 11 سال بعد خدا نے ایک بیٹا دیا تھا، اور مجھ سے غلطی یہ ہوئی، میں نے کہا میرے بیٹے کو تکلیف کوئی نہ آئے، اس کے منہ سے جو نکلا میں نے اسے دیا، جو اس نے مانگا میں نے دیا۔ کہتا ہے جو شخص 16,000 مہینے کا کمائے اور بیٹے کو 40,000 کا موبائل خرید کے دے، کہتا ہے میں نے ہر سہولت اسے دی۔ پھر ایک امیر کی لڑکی سے یونیورسٹی میں پڑھتے ہوئے اس کا تعلق بنا، بچی کے میسج بھی میں نے اپنے موبائل، اس بچے کے موبائل میں دیکھے، اور اس لڑکے نے جو میسج سینڈ کیے وہ بھی میں نے دیکھے۔ پھر میں گھر پہنچ گیا، میں نے بیٹے سے منتیں کی کہ بیٹا وہ ہمیں رشتہ نہیں دیں گے، ہماری برادری بھی چھوٹی ہے اور ہمارے جیب میں پیسے بھی کوئی نہیں۔ پھر میں ان کے گھر گیا، بیٹا نہ مانا، اور میں نے اس شخص کو بلا کے کہا تیری بیٹی کے میسیج ہیں، خدا را خیال کر، اور تیرے تو 7 بچے ہیں، میری گود میں تو ایک ہی پھول کھلا ہے، میں کدھر جاؤں، خیال کر۔ اس نے کہا دوبارہ تو نے نام لیا تو ایسے کیس میں باپ بیٹے کو پھنساؤں گا کہ ساری زندگی نکل نہیں سکو گے۔ نے کہا میں نے بیٹے سے کہا کہ بیٹا میں نے پگڑی تک رکھی ہے پر مجھے رشتہ نہیں ملا، تو باز آ جا۔ کہنے لگا 3 راتیں میرا بیٹا سویا نہیں، اور مجھے کہنے لگا حضرت جی وہ 4تھی رات سویا ہے تو دوبارہ اٹھا نہیں، مجھے کہنے لگا مجھے اجازت دو کہ میں اس بیٹی کو بھی قتل کر دوں اور اس کا باپ بھی قتل کر دوں، میرا تو گھر اجڑ گیا نا۔ وہ کہنے لگا میں کبھی کبھی دوستوں کے پاس جا کے رات گزار لیتا ہوں اور میں اپنے دل کو سکون دے لیتا ہوں، لیکن اس کی ماں اس کے جوتے سینے سے لگائے پھرتی ہے، اس کی اماں اس کے پرانے کپڑے لے کے سینے سے لگائے پھرتی ہے۔ کہنے لگا حضرت جی کوئی کوشش کرو، کوئی دعا کرو کہ اللہ مہربانیاں کرے۔ میں کہہ تو نہیں سکا ان سے، لیکن میرے دل میں خیال آیا کہ کس نے کہا تھا کہ بچہ یونیورسٹی میں کو ایجوکیشن میں داخل کراؤ، کس نے کہا تھا کہ اس کے ہاتھ میں آگ کا انگارہ دو۔ میرے دوست آپ تیز آنچ، تیز آگ جلا کے اس کے قریب مکھن رکھو اور پھر مکھن سے کہو کہ ڈلنا نہ، پھر مکھن سے کہو کہ پگھلنا نہ۔ بھئی تیز آگ قریب جلا دی اور تو کہتا ہے پگھلنا، یہ کیسے ممکن ہے؟ ہو سکتا ہے؟ بولیے نا، ہو سکتا ہے؟ لڑکا اور لڑکی کٹھے کالج میں پڑھیں، ایک کمرے میں رہیں، ایک چھت کے نیچے رہیں، ایک دوسرے کو دیکھیں، نام جانیں، فون نمبر پاس ہوں، اور پھر کہنا کہ تم عشق کا چکر نہ لڑانا، کیسے ممکن ہے؟ اور بڑے سیانے بندے کہتے ہیں حضرت صاحب اعتماد ہونا چاہیے اولاد پہ۔ میرے نبی پاک کو اپنی بیویوں پہ اعتماد نہیں؟ عبداللہ ابن مکتوم نابینے سے ابھی آئے ہیں تو حضور نے فرمایا پردہ کر لو، حضور کو اعتماد نہیں؟ مصطفیٰ سے پاک گھر کسی کا ہو سکتا ہے؟ فرمایا پردہ کر لو، نقاب ڈالو۔ سونے وہ تو نابینا ہے، فرمایا تمہیں تو نظر آتا ہے نا، ڈالو نقاب۔ یہ اعتماد ہونا چاہیے۔ یہ کیسا اعتماد ہے کہ تو تیز آگ جلائے اور مکھن قریب رکھ کے کہ اعتماد کر، یہ کیسا اعتماد ہے؟ ایک حدیث سنانے لگا ہوں، زندگی بھر بھولنا نہ، دل کی تختی پہ لکھنا یہ روایت۔ توجہ ہے آپ کی؟
جاگ رہے ہیں؟ بار والوں کو میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ حدیث سنانے لگا ہوں، ابن حجر اسقلانی حدیث لائے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں مرد اور عورت اکیلے ہوں وہاں تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ یہ تو پہلے بھی سنے ہوں گے نا اتنے لفظ، اس سے آگے ہیں ابن حجر حدیث کے لفظ لائے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مرد اور عورت اکیلے ہوں تو تیسرا شیطان ہوتا ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں۔ عرض کی حضور اگرچہ وہ نیک ہوں، جاگ رہے ہیں نا آپ لوگ، اگرچہ وہ جہاں مرد اور عورت اکیلے ہوں وہاں تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ حضور اگر وہ نیک ہوں لکھ لو دل کی تختی پر، میرے رسول نے فرمایا اگر عیسیٰ کی ماں مریم بھی ہو اور زکریا کا بیٹا یحییٰ بھی ہو تو میں ان دونوں کو بھی اکیلا بیٹھنے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ فرمایا عیسیٰ کی ماں مریم جو رہی مسجد میں، پلی مسجد میں، جس کی پاکیزگی کا اعلان قرآن کر رہا ہے، عیسیٰ کی ماں مریم، اور فرمایا یحییٰ صرف نبی نہیں، نبی کے بیٹے بھی ہیں، زکریا بن یحییٰ، فرمایا اگر یہ دونوں بھی ہوں، ایک نبی ہو اور ایک ولی ہو، مریم اور یحییٰ بھی ہوں، مریم اور زکریا بھی ہوں، فرمایا میں ان کو بھی اکیلے بیٹھنے کی اجازت ہے۔ تو کس نیکی اور پرہیزگاری کی بات کرتا ہے؟ تو کیسا پیر ہے اس کے پاس تنہائی میں بیٹھ کے بی بی اپنا دکھڑا سنا رہی ہے؟ تو کیسا مفتی ہے؟ اٹھا کے لے جا طریقتیں شریعتیں اور جا کے سنبھال لے اپنے جبہ اور دستار میں۔ وہ کوئی جبہ اور دستار نہیں، وہ گند ہے، اس لیے کہ جو نبی مریم سلام اللہ علیہا کو نبی کے پاس بیٹھنے کی اجازت نہیں دے رہے، وہ پیر کس بات کی مولی ہے جو بیبیوں کو بغیر پردے کے سامنے بٹھاتا ہے اور تنہا بی بی کہتی ہے میرا دکھ سن لے؟ کس نے اجازت دی ہے؟ اور پھر کہنا تماشا لگ گیا، سٹنڈ لگ گیا ہے۔ یہ شریعت بیان کر رہا ہوں، رسول اللہ کا فرمان بیان کر رہا ہوں، اور اس سے آگے ہمیں کسی دلیل کی ضرورت بالکل نہیں ہے۔ اور پتہ نہیں باپ کو کہ میرا بیٹا کیا کر رہا ہے۔ اندھی ہے وہ ماں جس کی بیٹی سارا دن نیٹ پہ بیٹھی رہتی ہے، اس کو خبر نہیں کیا ہو رہا، اور جب آگ گلے تک آتی ہے نا، داڑیاں جب جلنے لگتی ہیں تو ہمیں خیال آتا ہے یہ کیا بن گیا ہے، اور جب ماں کا دوپٹہ کھینچنے لگتا ہے نا سگا بیٹا کہ چل میرا رشتہ مانگ، پھر اس کو پتا چلتا ہے کہ یہ تو معاملہ ہی بڑا خراب کر لیا میں نے۔ میرے دوست، جوانی زیادہ پیسے کمانے کا نام نہیں۔ اگر تو قیمتی کپڑے پہنتا ہے تو تو جوان نہیں، تو 50 کلو وزن بائیں ہاتھ سے اٹھا لیتا ہے تو تو جوان نہیں، اگر تو ڈگریوں کا ڈھیر لگایا ہے اور تیرا دراز اور الماری بھر گئے ہیں تو تو جوان نہیں، اور اگر تو نے اپنے خاندان اور معاشرے میں اونچا افسر بن کے نام کما لیا تو جوان نہیں۔ جوان اس کو کہتے ہیں جس کی جوانی پاکیزہ ہوتی ہے، جوان اس کو کہتے ہیں جس کی نظر جھکی ہوئی ہوتی ہے، جوان اس کو کہتے ہیں جو حیا کا پتلا ہو، جوان اس کو کہتے ہیں جو شرم کا پیکر ہو، جوان اس کو کہتے ہیں جس کی نظر سے معاشرے کی بہو بیٹیاں بچی ہو۔ جوان وہ ہوتا ہے، جوان بھی ہو پاکیزہ بھی ہو، جوان وہ ہوتا ہے کہ میرے رسول پاک نے فرمایا صبح قیامت اللہ عرش کے سیدھے جانب جوان کھڑا کرے گا، 30 سال کا جوان، چڑھتی جوانی، خوبصورت آنکھیں، روشن چہرہ، اس کا وجود طاقت والا۔ نبی آگے بڑھ کے پوچھیں گے یا اللہ یہ کون ہے جو تیرے دائیں جانب کھڑا ہے؟ اللہ فرمائے گا یہ وہ جوان ہے کہ خوبصورت عورت نے اسے کہا تھا میرے ساتھ منہ کالا کر لے، پر اس نے نظر جھکا کے کہا تھا انی اخاف اللہ، نہ بھائی میں تو اپنے اللہ سے ڈرتا ہوں۔ فرمایا یہ پاک جوانی والا ہے، یہ حاجی نہیں، نمازی نہیں، یہ ولی نہیں، یہ صوفی نہیں،
یہ وہ نہیں جو غوث زماں ہو، قطب دورہ ہو، پیر طریقت نہیں، مفتی وقت نہیں. یہ خالی جوان ہے پر پاک جوانی لے کے آیا ہے. یہ خالی جوان ہے پر پاکیزہ جوانی لے کے آیا. یہ خالی جوان ہے پر اس کی نظروں میں حیا بڑی ہے. یہ پاک، یہ کیا تماشا لگ گیا عشق کا چکر. اور آج جتنی مصیبتیں کھڑی ہوئی ہیں اس عشق مجازی کے روگ نے کھڑی کر دی ہیں. ہر جوان، ہمارا ایک بچہ تھوڑے دن پہلے اس علاقے کا محمد طیب نام کا شہید ہو گیا. وہ ایک کونے میں رہنے والا، ایک محلے میں ایک چھوٹے سے کونے میں رہنے والا بچہ تھا نا. میرے ساتھ دوست موجود ہیں. صبح سے لے کر ساری رات میں افسوس کرتا رہا، میں جنازے میں کیوں نہیں گیا، میں جنازے میں کیوں نہیں گیا. وہ بچہ پاک فوج کا وہ شہادت اختیار کر گیا تو فخر سے سر بلند کر گیا اپنا. لیکن جو بی بی کے لیے ساری رات روتے رہتے ہیں وہ شہید ہو سکیں گے؟ جو ساری رات ٹھنڈ میں کھڑے ہو کے عورت کے ساتھ گفتگو کرتے رہتے ہیں اور جو سارا دن دل میں گند رکھتے ہیں بی بی کے لیے، ان کے ہاتھ میں تلوار آئے گی؟ یہ بہو بیٹیوں کی عزتیں بچا سکیں گے؟ عافیہ صدیقیہ جیلوں میں جل گئی امریکہ کی، اور وہ جب بھی خط لکھتی تھی کہتی تھی کوئی محمد بن قاسم نہیں بچا. وہ کہتی تھی کوئی شہاب الدین غوری نہیں بچا. اور وہ جب بھی، اب تو خیر اس کا ذہنی توازن ہی کام کرنا چھوڑ گیا، وہ بی بی جب بھی خط لکھتی تھی نا اہل پاکستان کو تو کہتی تھی پاکستان والوں بتاؤ کیا تمہارے اندر کوئی بھی خالد بن ولید کا ماننے والا نہیں؟ کیا کوئی نہیں تمہارے اندر جو علی کے نام کا نعرہ لگانے والا ہو؟ کوئی نہیں بچا جو فاروق اعظم کی سیرت کو فالو کرنے والا ہو؟ کوئی لاؤ جس کے ہاتھ میں تلوار ہو اور مجھے سمجھ آئے کہ یہ وہ ہے جو حسن اور حسین کا نام لینے والا ہے. کوئی نہیں بچا. اس لیے کہ گندگی دماغ میں، گندگی دل میں، گندگی روح میں. تو اس کام کے لیے آیا تھا. تو گند بکے، گند بولے، گند لکھے موبائل پہ، ڈبل ایم اے کر کے میسج نہیں لکھنا آتا. اور بچے 8ویں میں بھاگ گئے ہیں اور پتہ نہیں کہاں سے طریقہ سیکھا میسج کرنے کا. چہرہ کسی طرف ہے اور ادھر میسج ٹپ 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 ہو رہی ہے. حیا کرو، یاد رکھو تم نے اللہ رسول کی بارگاہ میں کھڑا ہونا ہے. امام حسن اور حسین پتہ کون ہے؟ سید الشباب اہل جنہ، جنتی جوانوں کے سردار ہیں. کن کے؟ جنتی بابوں کے نہیں، ان کے سردار حضرت عمر فاروق اور حضرت ابوبکر صدیق ہیں. بوڑھوں کے سردار جنت میں یہ ہوں گے. جوانوں کے سردار کون ہیں؟ بولیں تو صحیح. امام حسن اور تو جوانوں نے ان کے سائے میں جانا ہے یا کسی عاشق کے سائے میں جانا ہے؟ میں اکثر کہتا ہوں پہلے ہم جو ہے وہ سال کا 2000 ڈاکٹر پیدا کرتے تھے، 1500 جج پیدا کرتے تھے، 6000 وکیل پیدا کرتے تھے. سال کے بعد 25 عالم دین پیدا ہوتا تھا. اب ہم سال کا 4000 رانجھا پیدا کر رہے ہیں، 2000 مجنو پیدا ہوتا ہے سال کے بعد. ہر سال کے جو ہیں وہ 3600 مہیوال تیار ہو رہے ہیں. یہ پروڈکشن ہے قوم کی. کل کافر آ کے کہے گا جہاد کرو تو ہم کہیں گے نہیں، تو رانجھے ہیں بیچارے سارے، چرس پی کے تو وہاں کسی مزار پہ گرے ہوئے ہیں. یہ جہاد کریں گے ہم؟ اتنے زیادہ چھلے پہنے ہوئے ہیں ہاتھوں میں، 2 سنگل گلے میں، 2 ہاتھ میں. یہ کیا ہے؟ یہ جوان ہے. کانوں میں بالیاں، یہ جوان ہوتا ہے؟ جوان کے ہاتھ کا زیور رسول اللہ کی دی ہوئی تلوار ہے، اور اس کے ذہن کا زیور قرآن ہے، اور اس کے فکر کا زیور اسلام ہے. بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے، تو مصطفی ہے. بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے، تو عشق کرنے کے لیے آیا دنیا میں، اور وہ بھی بی بی سے. عشق ضرور کر پر داتا علی اجویری سے کر. جم کے عشق کر، جم کے عشق کر پر معین الدین اجمیری سے کر. ٹوٹ کے پیار کر پر احمد رضا بریلوی سے کر.
ہر وقت نام لے پر عبد القادر جیلانی کا نام لے. تیری زبان ہر وقت ذکر کرے، جم کے کرے، پر جب بھی کرے علی علی کرے. تیرے زبان پہ لفظ ہونے چاہیے پر جب بھی نام آئے بلال حبشی کا آنا چاہیے. تیری زبان پہ عشق کے ترانے ہونے چاہیے پر جب بھی تیری زبان پہ عشق کا لفظ آئے وہ فاروق اعظم کا عشق ہو. اور جب بھی تو جھکے، جب بھی تو کتاب کھولے، اور جب بھی گھر میں تو جائے اور اپنی بیٹی سے جا کے تو بات کرے تو تیری بیٹی کہے ابا جی کیا بات ہے، اماں جی کیا بات ہے، کیا بات ہے. جب بھی لفظ کھولتی ہوں مجھے یا عائشہ اچھی لگتی ہے یا محمد کی بیٹی فاطمہ اچھی لگتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہما. یہ عشق کرنا. اور تیرے لبوں پہ جب بھی نام آنا چاہیے وہ صدیق اکبر کا نام آنا چاہیے. تیرے زبان پہ جب بھی لفظ آئے خالد بن ولید کا نام آئے. تیری زبان جب پکارے اور تو بڑھاپے میں جانے لگے اور تیرے لفظ تیرے بال سفید ہونے لگے اور تیرے جملے ٹوٹنے لگے اور اسرائیل لینے پہنچ جائیں اور تیرے ارد گرد دائیں بائیں لوگ پوچھیں کہ زندگی کیسے گزر گئی تو پھر تو رو کے کہے میں اپنی حیاتی تو قربان تھی وہاں میری محمد پکیندے گزر گئی. محمد پکیندے گزر گئی. عہد نال احمد صدیندے گزر گئی. میری ساری تو مصطفیٰ کے نام کی مالا جب تک گزر گئی. یہ والا عشق کرنا. کبھی رویا کر نبی کے نام کی نعت سن کے یہ عشق کر کے بھی دیکھ. کبھی اور میرے رسول کے نام پہ رو کے دیکھ. کبھی اور مدینے کے نام پہ تڑپ کے دیکھ. کبھی ایک بار ان گلیوں کا چکر تو لگا. یہ تیرے عشق کو کسی نے گمراہ کر دیا ہے نوجوان. تیرے سینے جب رسول اللہ کا عشق چمکے گا وہ آنسو بن کے چھلکے گا. اور جب تو میرے مصطفیٰ سے پیار کرے گا تیرا سجدہ آباد ہوگا. جب تو میرے محبوب سے محبت کرے گا تیری پیشانی سج جائے گی. جب تو مصطفیٰ سے پیار کرے گا تو صبح قیامت حسن اور حسین آئیں گے تیرا بازو تھامیں گے اور کہیں گے پتہ ہے کہ دنیا میں تو مدینہ ڈھونڈتا رہا. ہمیں پتہ ہے دنیا میں تو مدینہ ڈھونڈتا رہا اور آج تو میرے نانے کو ڈھونڈ رہا ہے. تیرا دامن پکڑ کے تجھے مصطفیٰ کے پاس لے چلتے ہیں. تو اپنے عشق کو درود پاک پڑھ لیں. توڑ دو وہ موبائل اس میں کسی عورت کا فون آتا ہے اور کاٹ دو اس نیٹ کی تار جس تار نے تمہیں بی بی سے جوڑ کے محمد کے ساتھ تمہارا کنیکشن کٹوا دیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تمہارا رشتہ کٹوا دیا. وہ کاٹ دو تار. ایک ہی عشق رہے گا نا سینے میں. ایک گھر میں دو لوگ تو نہیں نہ رہ سکتے. اگر یہاں بیبیاں رکھنی ہے تو رسول اللہ کا عشق کہاں آئے گا؟ اگر یہاں تم نے بازار رکھنا ہے تو پھر گھر کیسے آئے گا؟ رسول اللہ کا عشق پیدا کر، محبت پیدا کر، پیار پیدا کر. تیرا بھی دل کرے کہ میں بھی کبھی طیب کی طرح شہید ہو جاؤں، میں بھی کبھی شہادت میرا مقدر بنے. تمہیں عشق کی داستان ایک چھوٹی سی داستان نہ سناؤں؟ عشق کی چھوٹی سی کہانی، عشق کی مختصر سی. سعد بن ابی وقاص، عمیر بن ابی وقاص، دو بھائی ہیں. بدر کا دن ہے. عمیر چھپتا پھر رہا ہے. حضرت عمیر کبھی اس کونے میں، کبھی اس کونے میں، کبھی ادھر کبھی ادھر. سعد بن ابی وقاص اور چھپتا کیوں ہے؟ کہنے لگے عمر تھوڑی ہے، عشق جوان ہے. عمر تھوڑی ہے، عشق عروج پہ ہے. مجھے لگتا ہے حضور مجھے بدر کے موقع پہ ساتھ نہیں لے کے جائیں گے. سوچ رہا ہوں کہیں چھپ کے نہ چلا جاؤں. میں اب عشق لگا سی کھیڈاں کھیڈ دی نوں تے مینوں کھیڈاں بھول گئیاں. مینوں عشق لگا سی کھیڈاں کھیڈ دی نوں میریاں بھول گئیاں. میں کجل پر یار دے ویکھنے نوں پھر او دی یاد وچ روندیاں ہی ڈول گئیاں. حیدر شاہ اس گلی میں کدے نہ رول دی پر ہن رول گئیاں. حضرت عمیر بن ابی وقاص کہنے لگے عمر تھوڑی ہے
پتہ نہیں کیا ہوا، عشق جوان ہو گیا ہے، حضور لے کے نہیں جائیں گے، چھپتا پھر رہا ہوں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کہنے لگے تو عجیب آدمی ہے، کوئی نبی کی آنکھوں سے بھی چھپ سکتا ہے؟ تو کس سے چھپ رہا ہے تجھے پتہ ہے؟ کوئی چھپ سکتا ہے مصطفیٰ کی آنکھوں سے؟ چل میں تجھے حضور کے پاس لے جاؤں۔ دامن تھاما، کہنے لگے حضور یہ میرا چھوٹا بھائی ہے، کہتا میں نے جانا ہے، اور حضور چھپتا پھر رہا ہے۔ حضور نے فرمایا نہیں بھائی، میں نے تو نہیں لے کے جانا، تیرا قد بھی چھوٹا ہے، تو ہے بھی کمزور، روپ بھی نہیں تے میرا رنگ بھی نہیں، تو میں نے یار منان دا ٹنگ بھی، تو نہیں نہ جا سکتا، تو چھوٹا ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں ایڑیاں اٹھا کے نا حضور کے سامنے، عشق لگا سی کھیڈاں کھیڈ دی نو، ایڑیاں اٹھا کے نا پنجوں کے بال، تو کہتے ہیں میرے پیچھے ہو گئے، کہنے لگے حضور قد تو میرا اونچا ہے، قد تو دیکھ لے، اور باقی طاقت کی بات ہے تو کشتی کرا لے۔ یہ پتہ کس کے لیے؟ کہ میں تیرے نام پہ قربان ہونا چاہتا ہوں، سونے اب میرا دل کرتا ہے میں تیرے نام پہ قربان ہو جاؤں، تیرے نام کی مالا جپتے زندگی گزارتی، میرا جی کرتا ہے میں تیرے نام پہ۔ عشق دیکھو نا جوانوں، یہ ہے عشق۔ کشتی ہونے لگی، حضور سامنے کھڑے ہیں، تو چھوٹا بھائی نہ رو پڑا، اور بڑے سے کہتا ہے یار تو سلیکٹ ہو ہی گیا ہے، اور جس کو حضور سلیکٹ کر دیں کبھی ریجیکٹ نہیں کرتے، تو ہو گیا ہے، مہربانی کرنا تو گر جا، تو گر جانا۔ حضرت عمیر بن ابی وقاص نے بات کہی، بڑا بھائی، بھائی تو بھائی ہوتے ہیں نا۔ کشتی ہوئی تو سعد بن ابی وقاص زمین پہ، عمیر سینے پہ۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میرے نبی کی آنکھوں میں آنسو آئے، حضور روئے اور فرمایا کیسی عجیب کشتی ہے کہ جبریل بھی ہنس رہے ہیں، یہ کیسی عجیب کشتی ہے۔ رسول پاک نے فرمایا مجھے تیرا بھی پتہ ہے، جس نے کہہ کے گرایا ہے اور جو گرا ہے مجھے اس کا بھی پتہ ہے۔ فرمایا تیاری کرو، دونوں آؤ۔ روئے دونوں بھائی گلے سے مل کے، اس نے کہا مبارک ہو، تو بھی قبول ہے، میں بھی قبول ہوں۔ سعد بن ابی وقاص تو بچ گئے، اور جناب عمیر میدان بدر میں شہید ہو گئے۔ چھوٹا بھائی شہید ہوا، دوست تو ایسے نصیب کسی کے ہوں گے۔ کہتے ہیں حضور نے نا دونوں گھٹنے زمین پہ رکھے، اور ان کے چہرے پہ خون تھا، میرے نبی صاف کر رہے، حضور خون صاف کر رہے ہیں۔ صحابہ دائیں میں، اور میں پیچھے ہٹ جاؤ نا، پیچھے ہٹ جاؤ، پیچھے ہٹو۔ 2 قطرے میرے حضور کے گرے، اور نبی کریم نے فرمایا پیچھے ہٹو، تم بعد میں زیارت کر لینا، پہلے فرشتوں کو تو دیکھ لینے دو، پیچھے ہٹو، دیکھ لینے دو۔ میرے نوجوان باز آ جا، باز آ جا، بات مان لے، واپس آ جا۔ تو کسی عورت کے حسن میں پھنسنے کے لیے نہیں آیا، تو حسن محمد کے لیے پیدا کیا گیا، تو حسن محمد کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ تو نے تو ان جلووں کا طواف کرنا ہے، تو کہاں پھنس گیا ہے؟ یہ تیرے علاقے کی بیٹیاں ہیں، یہ تیرے محلے کی بیٹیاں ہیں، تجھے تو ان کا محافظ بننا تھا۔ یہ تیرے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والی بچیاں ہیں، تجھے تو ان کی نہیں، اگر کوئی بھٹکنے لگتی تو تجھے تو اس کے سر پہ چادر دینی تھی کہ باز آ جا۔ رسول اللہ کا نام لینے والی جو ہوتی ہیں وہ سیدہ فاطمہ کے پردے کی وارث ہوتی ہیں، تجھے تو انہیں سمجھانا تھا، اور تو اس نشے میں الجھ کے، اس چکر میں پھنس کے تباہ ہو گیا، اور تو نے تباہی کر لی۔ آسن حضرت ہارون بن موسیٰ کہتے ہیں میں تابعی ہوں، کس کے شاگرد ہیں؟ حضرت انس بن مالک کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کے غلام کے، جنہاں نے دل پر جانی ڈٹھا او اکھیاں ہی تاک لئیاں، غلام کے غلام، غریب آدمی، ٹوکریاں، چھوٹی چھوٹی ٹوکریاں پھال رکھنے والی بیچ کے گزارا کرتے ہیں۔ ایک دروازے کے آگے سے گزرے تو گھر والوں نے اندر بلا لیا، کہتے ہیں محل ہے، ملکہ بیٹھی ہے، ملکہ کہنے لگی تو بڑا حسین و جمیل ہے، آ میرے ساتھ منہ کالا کر۔ کہتے نظر جھوک گئی، کہنے لگے تو نے میرا صرف حسن دیکھا ہے، میرے دل میں جو میرے نبی کا عشق ہے وہ نہیں دیکھا؟
تو نے میرے دل میں جو میرے مصطفیٰ کا عشق ہے، اور بویا کس نے؟ انس بن مالک نے، انس بن طیبہ سے منگائی جاتی ہے، سینوں میں رچائی جاتی ہے، توحید کی میں پیالوں سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے۔ میں نے انس بن مالک سے فیض لیا محبت کا۔ کہنے لگی جتنے پیسے تو کہے گا، جتنے پیسے، جوانوں نہ کسی غیر مسلم بی بی کے قریب جانا بن نکاح کے، صرف پیسہ اکٹھا کرنے کے لیے، صرف جو ہے وہ پاسپورٹ لینے کے لیے، کاغذ بنوانے کے لیے۔ یہ دیکھ نبی کے ماننے والے کیسے ہوتے۔ کہا نا، تو نے دیکھا نہیں ہم کون ہیں؟ پاک رسول کے ماننے والے ہیں، پاک نبی کا پاک قرآن پڑھتے ہیں، پاک دین ہے، ہمارا ذہن بھی پاک، نظر بھی پاک، عقیدہ بھی پاک، نظریہ بھی پاک، اللہ نے ہمارے سینے بھی پاک رکھے ہوئے ہیں۔ خبردار۔ اس نے کہا اگر تو بات نہیں مانے گا تو سزا دوں گی۔ کہنے لگے دے لے۔ اس نے کہا اچھا تو تب بھی نہ باز آیا تو بادشاہ سے کہوں گی اس نے میری عزت پہ ہاتھ ڈالا ہے۔ کہنے لگے میں نے باتھ روم جانا ہے۔ چھت پہ چڑھے، سب سے اوپر والی۔ ایک روایت تو یہ ہے کہ باتھ روم اوپر تھا، پخانہ کیا تو وجود پہ مال لیا، پخانہ کیا تو وجود پہ، اور پھر چھت سے چھلانگ لگا دی۔ کہتے ہیں یوں زمین پہ آیا کہ جیسے ماں گود میں اٹھا کے بیٹا زمین پہ نہیں رکھ دیتی۔ کہتے ہیں جلدی سے نلکے کے قریب گیا، اپنا وجود دھویا، آنکھ کھولی تو سامنے خوبصورت چہرہ، نورانی آنکھیں، خوشبو ہی خوشبو۔ میں نے کہا آپ کون ہیں؟ تو کہنے لگے میں یعقوب کا بیٹا یوسف ہوں، حضرت یوسف علیہ السلام ہوں۔ پتہ ہے تجھے زمین پہ کس نے رکھا ہے؟ کہا نہیں۔ کہنے لگے تو پاک جوانی والا ہے، تو پاکیزہ نظر والا ہے، تو پاک سوچ والا ہے۔ حضرت جبریل پہلے وحی لے کے آتے تھے، آج ایک بار پھر زمین پہ آئے ہیں، پر پہ بٹھا کے تجھے زمین پہ چھوڑ گئے ہیں، پر پہ بٹھا کے زمین پہ چھوڑ گئے ہیں، اور کہا آجا سینے سے لگ جا، تو نے وہ کام امتی ہو کے کیا ہے جو میں نے نبی ہو کے کیا تھا، آجا سینے سے لگ جا۔ سینے سے لگ گئے۔ کہتے ایسی خوشبو آنے لگی جو کسی کے پاس سے نہیں آیا کرتی تھی۔ جدھر جاتے لوگ کہتے یہ تو خوشبوؤں والا بابا ہے، خوشبوؤں والا بابا۔ لوگ کہتے وہ انتقال کر گئے تو ان کی قبر کی مٹی سے بھی خوشبو آیا کرتی تھی۔ ترمذی کی حدیث ہے۔ کفل بنی اسرائیل کا ایک آدمی، میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بڑے عیب کرتا، اس بی بی سے چکر، اس بی بی سے چکر، اس بی بی سے رابطہ، اس سے رابطہ، برائیاں اتنی کہ حد ہو گئی، یہ نفسانیت غالب ہے اس کے اوپر۔ ایک عورت آئی، کہنے لگی کفل بچے بھوکے ہیں، تو امیر آدمی ہے، 60 دینار چاہیے۔ کہنے لگا تیرا رنگ گورا ہے، پہلے منہ کالا کر۔ اس نے کہا غریب ہوں، بچوں نے مجبور کر دیا ہے، تیری میرے۔ کہنے لگا نہیں، پہلے میرے ساتھ منہ کالا کرے گی۔ کہا اچھا میں رات کو آؤں گی۔ عورت رات کو آئی، کفل نے ہاتھ آگے بڑھایا تو بی بی کانپنے لگی۔ کہنے لگا کوئی نہیں دیکھ رہا، کوئی نہیں دیکھ رہا، کوئی نہیں۔ بی بی کہنے لگی ذرا اندر کی آنکھیں کھول، اللہ تو دیکھ رہا ہے، اندر کی کھولنا، اللہ تو دیکھ رہا ہے، تو کیسے کہتا ہے کوئی نہیں دیکھ رہا؟ بس دل پہ چوٹ آئی، کانپا، 60 دینار دیے، بی بی کو واپس بھیج دیا۔ آنکھوں میں آنسو آئے، کہنے لگے یا اللہ موت دے دے۔ انتقال کر گیا۔ میرے رسول پاک کے لفظ ہے ترمذی میں، فرمایا سویرے دروازے پہ لکھا تھا قد غفر اللہ للکفل، لوگوں گواہ ہو جاؤ اللہ نے کفل کی بخشش فرما دی ہے، اللہ نے معاف۔ اگر وہ اتنے عیبوں کے بعد باز آ گیا تو معاف کر دیا۔ میرے دوست ہم بھی باز آ جائیں، جب جمعے کی نماز میں سر سجدے میں رکھے تو کہ یا اللہ امت کی ساری بیٹیاں میری بہنیں ہیں، یا اللہ ساری بہنیں میری بہنیں ہیں، اے اللہ میں جس کو دیکھوں گا بہن کی نظر سے دیکھوں گا، جس کو دیکھوں گا بیٹی کی نہیں۔ اور یاد رکھیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو نماز میں مزہ نہیں آتا، ذکر میں مزہ نہیں آتا، وہ نظر پاک کر لے، اگر نظر پاک ہو گئی تو عبادت میں دل لگنے لگ جائے گا۔
حدیث ہے، دل لگے گا. اور للطیبین للطیبات، اگر تو پاک رہے گا تو تیرا گھر بھی پاک رہے گا. اگر تو پاک ہے تو تیرا بستر بھی. قرآن کا فیصلہ ہے، میں نہیں کہا. للخبیثین للخبیثات، اگر تو گندا ہے تو مت امید رکھنا کہ تیرے گھر میں پاکیزگی رہے گی. جیسی کرنی ویسی بھرنی پر بات آئندہ جمعے کروں گا، لیکن یہ اتنی سی بات یاد رکھے. فرمایا قرآن نے کہ پاک مردوں کے لیے پاک عورتیں ہوتی ہیں اور خبیث مردوں کے لیے. یہ قرآن کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا، کوئی قول نقل نہیں کر رہا. گندے مرد اور ان کے لیے اور پاک مرد. اخلاق کی بات نہیں کی، اخلاق برے ہو سکتے ہیں عورت کے، کوئی کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اگر تو زندگی پاک گزارے گا تو تیرے گھر میں آنے والی بی بی اس حوالے سے وہ بھی بے حیا نہیں ہوگی، اس کا بھی کسی مرد سے چکر ہے. تو اگر تو پاک عورت اور اپنے بچوں کو پاک ماں دینا چاہتا ہے تو پاک ہو جا. یہ قرآن نے کہا ہے. ملا رومی کہتے ہیں ایک شخص تھا بڑا نیک آدمی، سونار کا کام کرتا تھا، بڑا نیک اور بڑا لوگوں کا غریبوں کا خیال رکھنے والا. چھوٹا سا بچہ اس نے اٹھایا، بیچارہ لاوارث تھا، گھر لایا، پالا. اس کی بیوی نے ماں بن کے بچے کو پالا، جوان ہو گیا. وہ سونار کہتا ہے زندگی بھر نظر خراب نہیں ہوئی، پتہ نہیں کیا جرم ہوا، بڑھاپے میں عورت کے ہاتھ میں چوڑی ڈالنے لگا تو اس کی نرم و نازک خوبصورت کلائی نے مجھے مائل کیا. شہوت کے ساتھ ہاتھ رکھا، بس ہاتھ رکھا، گھر گیا تو بیوی دروازے پہ کھڑی ہے. میں نے کہا کیا ہوا؟ دروازے پہ کھڑی ہے. کہنے لگی سچ بتا تو نے آج کوئی گناہ کیا ہے؟ سچ بتا تو نے کوئی جرم کیا ہے؟ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگی وہ بچہ جسے میں نے ماں بن کے پالا ہے، آج اس نے گندی نظر سے میرا ہاتھ پکڑ لیا تھا. میں نے تو اسے کہا کہ تو میرا بیٹا ہے تو میرا ہاتھ، تو نے کیا جرم کیا ہے؟ وہ شخص سجدے میں گر گیا، کہنے لگا اللہ میری بچیوں کی حفاظت کر لے، اللہ آج کے بعد یہ جرم نہیں کرتا، میری بیوی کی حفاظت فرما، میرے گھر کو سنبھال، آج کے بعد نہیں کرتا. ابھی دعا کر کے اٹھا نہیں کہ وہ نوکر غلام وہ لے پالک بچہ پیچھے کھڑا ہو گیا. کہنے لگا آقا مجھے پتہ نہیں چلا کیسے جرم ہو گیا، میں نے اپنی ماں سے بھی معافی مانگ لی ہے، خدا سے بھی مانگ لی ہے، آپ سے بھی مانگتا ہوں. اس کے منہ سے معافی کے جملے نکلے، دھڑام سے زمین پہ گرا، اس کی روح پرواز کر. اگر تو چاہتا ہے تیرا گھر بچ جائے تو میرے دوست اپنی نظر کو بچا. نظر شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے. جوانوں اگر کبھی میسج کرنے ہوئے کسی کو تو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین کا پیغام میسج کرو. کسی کو کہو کہ یار فلاں جگہ اچھی تقریب ہونے والی ہے، چلو چلے، آج میں نے اتنا درود پڑھا ہے تو بھی اتنا پڑھ. اس کام لگاؤ نا پیکیجز. اور آپ کو آج تک سمجھ نہیں آئی میرے دوستو کہ یہ انگریز نے ہمیں پیکج دیے کس لیے ہیں؟ یہ گند کو فروغ دینے کے لیے. ورنہ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے کون بات کرتا ہے؟ صبح 7 سے رات 7، رات 7 سے صبح 7 کا کس لیے؟ وہ چاہتا ہے نوجوانوں کہ تمہیں نبی پاک کا عشق سے تمہاری تار توڑ کے تمہیں عورت کے دامے فریب میں الجھا دے. توڑ دو اس کی ساری چالیں، ناکام کر دو اس کے سارے حربے، نظر پاک کر لے، روح پاک کر لے. اور جن لوگوں کا کام ہی خواتین کے ساتھ ملاقات کا ہے، خدا را اللہ سے ڈرو. جب بھی کوئی بی بی دروازے پہ چڑھو سمجھو کہ یہ آج میری بہن سودا لینے آئی ہے، یہ میری بیٹی سودا لینے آئی ہے، یہ میرے گھر میں رہنے والی میری بھانجی اور بھتیجی، اور ایک آپ سے میری منت ہے یہ کزنوں والا معاملہ ختم کریں. اگر بھائی ناراض ہوتا ہے تو کوئی حرج نہیں، خالہ ناراض، اسے کہو کہ کزن تو کزن سے میں نے دیکھا ہاتھ ملا رہے ہیں لڑکے لڑکیاں، اور یہ بھی خدا را دقیانوسی. اصل دقیانوسی یہ ہے تو میرے چھوٹے بھائی کے کپڑے ہی نہیں دھو کے دیتی. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا دیور زہر ہے، زہر، اور زہر کے بارے میں تو کہتا ہے اس کے کپڑے دھو، اس کے جوتے پالش کر. دیور کو زہر کہا ہے رسول پاک نے صلی اللہ علیہ وسلم. تو عجیب حرکات کرتا ہے دین. یہ دقیانوسی اصل جس کو ہم نے بنا لیا. کزن کی منت کرو، بیٹا اب تو جوان ہے، جب رسول پاک نے منع فرما دیا تو پھر تو آ، ہمارے درمیان بیٹھ،
کوئی اجازت نہیں کزن کو کہ کزن کو موٹر سائیکل پہ بٹھائے اور بازار لے جائے. کوئی اجازت نہیں کسی کو کہ وہ کسی کے ساتھ اس قسم کا کوئی تعلق جو ہے اس کو پروان چڑھائے. گھر میں ضرور آئے, بیٹھے ضرور, لیکن جہاں سب لوگ بیٹھے ہیں وہاں بیٹھے مختصر وقت. اور آپ چونکہ نوجوان بیٹھے ہو, آپ کسی کے کزن ہو, کسی کے آپ کچھ لگتے ہو, اول تو کسی کے گھر جاؤ نہ. جوانی آوارہ پھرنے کا نام نہیں, دین کی خدمت کرنے کا نام ہے. دین کی خدمت. ہمارے پاس آؤ, ہم آپ کو دین کے کام لگائیں. ہمارے پاس آؤ, ہم آپ کو اللہ رسول کے کام لگائیں. آپ کو بتلائیں قرآن کتنا پڑھنا ہے, اس کو درست کرو, تلفظ ٹھیک کرو, ضروریات دین سیکھو, دین کے معاملات میں دلچسپی, نعت سیکھو, قرآن سیکھو, عبادات سیکھو, اپنے وقت کو بچاؤ اور جانا ہی کم کر دو. اور اگر جاؤ بھی کبھی خالہ سے ملنے, چاچو سے ملنے, انکل سے ملنے, پھپھی سے ملنے, تو ضرورت کے تحت جاؤ, ضروری کام کرو اور لوٹ آؤ. حفاظت کرو. سامنے گڑھا ہو تو کوئی چھلانگ نہیں لگایا کرتا. سامنے گڑھا دیکھ کے چھلانگ لگا کے کہتے ہو میں الجھ گیا ہوں. خدا را اس چکر سے بچ جاؤ. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّ مِنْ أَبْصَارِهِمْ, اللہ فرماتے ہیں حبیب ان سے فرمائیے کہ مومنوں نظریں جھکا کے رکھو. وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ, اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو. ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ, یہ بڑی پاکیزہ بات ہے. إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ, بے شک اللہ تمہاری ہر بات سے باخبر ہے. ہمیشہ مدحت خیر الانام میں گزرے. دعا ہے یہ عمر درود و سلام میں گزرے. وآخر دعوانا ان الحمد.